وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ، اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر سبعا شدادا، 7 مضبوط آسمان۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جو قدرت کی نشانیاں ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ آسمان بھی، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اس کے بہت بڑے ہونے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نہ جانے کتنے سالوں سے یہ آسمان بغیر ستون کے یہ بلندیوں پر قائم و دائم ہے، اور پھر اس کا رنگ اور پھر اس کی ساخت، کسی چیز میں بھی کبھی ہم نے کوئی خامی اور کوئی خرابی نہیں دیکھی۔ جیسے سورہ ملک میں ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی دعوت دی ہے کہ آپ لوگ اپنی نظر کو بار بار آسمان کی طرف ڈال کے دیکھ لیں کہ اس میں اگر آپ لوگوں کو کہیں کوئی شگاف نظر آتا ہو تو آسمان ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ زمین سے یہ کتنا بلند ہے کلومیٹروں کے حساب سے تو ہمیں نہیں پتا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ یہ 500 سال کی مسافت پر ہے۔ اب جیسے پہلے بھی کئی بار یہ بات یہاں بیان ہو چکی ہے، ایک سورج ہی زمین سے 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے، پھر اس کے بعد اور بھی نہ جانے کتنے پیارے جو ہیں وہ بھی فضا میں، جو کہ سائنس کہتی ہے کہ وہ اربوں کلومیٹر دوری کے فاصلے پر ہیں، اربوں کلومیٹر، تو پھر آسمان تو پھر اس سے بھی کہیں اوپر ہے۔ تو اب یہ اتنی بلندیوں کے اوپر یہ آسمان ہمیں کتنا بڑا نظر آتا ہے اور دور دور تک پھیلا ہوا نظر آتا ہے۔ جہاں تک بھی ہماری نظر جائے تو ہر جگہ ہمیں یہ آسمان نظر آتا ہے، اور دنیا کے کسی خطے میں بھی آپ چلے جائیں تو ہر جگہ پر آپ کو آسمان تحت نگاہ پھیلا ہوا نظر آتا ہے۔ آسمان کتنا بڑا ہے، کتنی بڑی یہ مخلوق ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے ایک توجہ دلائی ہے کہ ذرا دیکھو ان آسمانوں کی طرف کہ جو اللہ تعالیٰ نے مضبوط ترین، شداد یعنی شدید، بہت مضبوط اتنا ہے کہ اس کے اوپر، ہر آسمان کے اوپر اربوں کی تعداد میں فرشتے موجود ہیں، اربوں کی تعداد۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا آسمان چرچرا رہا ہے، جیسے کسی سواری کے اوپر، ایسے اونٹ کے اوپر ایک پالان رکھی جائے اور اس کے اوپر مطلب بیٹھتا ہے تو جیسے اس کی ہلکی ہلکی چیخیں نکلتی ہیں، تو اس طرح کی آوازیں آسمان سے آ رہی ہیں۔ فرمایا کہ آسمان پر 4 انگلی رکھنے کی جگہ خالی نہیں ہے کہ جہاں پر فرشتہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہ ہو، اور یہ فرشتے اپنے وجود کے اعتبار سے، اپنے وزن کے اعتبار سے، اور اپنے حجم کے اعتبار سے، اور اپنی تعداد کے اعتبار سے انسانوں سے کئی گنا زیادہ مضبوط، کئی گنا زیادہ بڑے ہیں، اور کئی گنا زیادہ ان کی تعداد زیادہ ہے۔ تو اتنی بڑی مخلوق اس آسمان کے اوپر موجود ہے، تو یہ آسمان پھر بغیر ستونوں کے قائم اور دائم ہے، تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے بنایا سراج، سورج، چراغ، وَهَّاجًا، کہ جو خوب جس کے اندر حرارت بھی ہے اور خوب اس کے اندر چمک بھی ہے، خوب اس کے اندر روشنی بھی ہے۔ یہ سورج بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، کیسے صبح کے وقت نکلتا ہے اور شام کے وقت یہ غروب ہوتا ہے۔ صبح نکلتے ہوئے اس کی روشنی کی کیفیت کیا ہوتی ہے، دوپہر تک اس کی روشنی کی اور اس کی تپش کی کیفیت کیا ہوتی ہے، پھر یہ غروب ہوتے وقت اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے،
اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کبیرہ، سردیوں کے موسم میں اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور گرمیوں کے موسم میں اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور پھر اس کے غروب اور اس کے طلوع و غروب ہونے کی جگہوں کے بدلنے کی، وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ جیسے آپ نے پڑھا نا کہ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، تو مشارق بہت سے مشارق، مغارب بہت سے مغارب، یعنی وہ مختلف جگہ سورج کے طلوع ہونے کی اور مختلف جگہ سورج کے غروب ہونے کی۔ یہ سورج ایک بہت بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، نہ جانے کتنے عرصے سے یہ اسی ترتیب کے ساتھ نکل رہا ہے اور ترتیب کے ساتھ غروب ہو رہا ہے، اور کبھی یہ نہیں ہوا کہ سورج آج 5 منٹ لیٹ ہے جی، کوئی تھوڑی خرابی پیدا ہو گئی ہے، وہ مرمت ہو رہا ہے، سورج مرمت ہو رہا ہے تو وہ بھی تھوڑا ٹھیک ہو جائے تو پھر تھوڑا انتظار فرمائیے، جناب گاڑی لیٹ ہے، جیسے ہمارے یہاں پر کبھی بھی نہیں ایسا ہوا، اپنے وقت پر نکل رہا ہے، وقت پر جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے مقررہ راستوں کے اوپر چل رہے ہیں۔ جو آسمان کی جو مثلا سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یہ سب اپنی اپنی اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ جو حدود ہیں، راستے ہیں، اس کے سبل ہیں، اس کے راستے، اس کے اوپر یہ سب کچھ ایک ترتیب کے ساتھ سب کچھ چل رہا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی، اور کبھی یہ نہیں ہو سکتا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، یہ ہو نہیں سکتا کہ سورج جو ہے وہ چاند کو پکڑ لے، اور ہو نہیں سکتا دن سے پہلے رات آ جائے، رات سے پہلے دن آ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسا منظم یہ ایک سسٹم ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی اس کی قدرت کی یہ نشانی ہے۔ انسانوں تمہارے بنائے ہوئے سارے سسٹم فیل ہو جاتے ہیں، اور ایک وقت تک آپ 20 سال 50 سال 100 سال کے بعد پوشیدہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں چیزیں۔ گھر جو آج سے 100 سال پہلے کے بنے ہوئے ہیں، ان گھروں کو آپ دیکھ لیجئے، 100 سال پیچھے چلے جائیں تو جناب وہ پھر اور زیادہ خستہ حالت، اس سے پیچھے جائے تو شاید کو لبدی کوئی نہیں، وہ تو نام و نشان نہیں مٹ گیا۔ لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں، آسمان ہے، سورج ہے، چاند ستارے، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، پتہ نہیں کتنے سال ہو چکے ہیں، وہ اپنی جگہ پر اسی طرح چمک دمک اور اسی طریقے سے جناب مضبوطی اور اسی طریقے سے وہ ترتیب اپنی اپنی جگہ پر جاری و ساری ہے۔ یہ چیز آپ کو دعوت دے رہی ہے، یہ چیز آپ کو بتا رہی ہے کہ ان تمام چیزوں کے اوپر کنٹرول رکھنے والا اللہ ہے، اور ان تمام چیزوں کو کنٹرول رکھنے والا جب اللہ ہے تو پھر مان لیجئے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس چیز پر بھی قادر ہے کہ تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر لے، اور مارنے کے بعد زندہ کر کے جزا اور سزا کا معاملہ کر لے۔ اللہ اس چیز پر قادر ہے۔ پھر آگے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اب یہ بھی اللہ کی نشانی، بادل آتا ہے، بادل بھی دیکھیں نا، کبھی بادل پانی سے خالص سفید بادل بھی ہوتے ہیں، اور کبھی کالے سیاہ بادل ہوتے ہیں، تو دیکھ کے بندہ سمجھتا ہے لا بھی بدل پانی نہ پڑیا ہوا، بادل باز اتنے گھنے جو ہے وہ سیاہ اور اتنے جناب وہ گھنے بادل کہ اس کو دیکھ کر ہم سمجھ جاتے کہ ابھی یہ بادل جو ہے برسنے والا اور اس میں خوب پانی ہوگا۔ ایسے بادل کو معصرہ یا معصرات جمع کا صیغہ، ایسا بادل جو پانیوں سے بھرا ہوا ہے، تو پھر اس پہ سے سبحان اللہ، اللہ کی قدرت ہے، کئی جگہوں پر آتا ہے نہیں برستا، اور کئی جگہوں پر جناب برس کے جاتا ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت۔ بادل تو وہی ہے نا، آیا تیرے بھی ہے، آیا جناب، بلکہ ایک ہی شہر میں ایک گلی میں بارش برس رہی ہوتی ہے اور دوسری گلی کے اندر پانی کا قطرہ بھی نہیں گر رہا ہوتا۔ خاص کر اس ساون کے مہینوں کے اندر، جولائی اگست کے مہینے کی بارشیں ہمیں ایسے بہت سے سبق دے جاتی ہیں۔ ایک ہی شہر، ایک ہی محلہ بعض اوقات، اور اس ایک ہی محلے کے بادل وہی ہیں، اور انہی بادلوں سے کہیں پانی اتر رہا ہے اور کہیں پر پانی نہیں اتر رہا، تو ایک ایک چیز میں کئی کی نشانیاں ہیں۔ تو خیر یہ بادل جو پانیوں سے بھرا ہوا پانی آیا، تو اس میں سے پانی کس نے اتارا؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، ہم نے اتارا ان بادلوں سے، کیا اتارا؟ مَاءً ثَجَّاجًا، خوب برسنے والا پانی، کہ ایسا پانی کہ جس نے ٹل ٹل کر دی، اور آپ کے جناب گلیوں محلوں کے اندر پانی ہی پانی ہو جاتا ہے۔ تو یہ خوب برسنے والی بارش اللہ نے برسائی۔
اب اس کے برسانے کی حکمت کہ لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ ہم اس کے ذریعے نکالیں حبا غلہ ہے اور نباتا نباتات ہیں یعنی پودے ہیں۔ تو یہ بارش اگر بھائیوں نہ برسے تو بارش کے نہ برسنے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ خشک سالی ہے، اور خشک سالی اگر ہو جائے تو آپ کی زمینوں کا پانی بھی پھر خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب آسمانوں سے بارش نہ برسے تو اس کو کہتے ہیں خشک سالی۔ خشک سالی ہو گئی تو آپ کی زمینوں کا پانی بھی جو ہے وہ بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ اب شکل کیا بنتی ہے کہ نہ وہاں پر نباتات ہوں گی، نہ وہاں پر کوئی فصل ہوگی، نہ کوئی غلہ ہوگا۔ یہ تو آسمانوں سے اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے، یہ بارش کا نزول ہوتا ہے، تو اس وجہ سے زمینوں کے اندر بھی پانی وافر مقدار میں پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس پانی کی موجودگی کی وجہ سے آپ کی زمینیں زرخیز ہوتی ہیں، اور زمین کا پانی آسمان کا پانی آپ کے لیے اس زرخیز زمین سے پھر غلے اگتے ہیں، پودے اگتے ہیں، فصلیں اگتی ہیں۔ تو یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی رحمت کے ساتھ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانی کہ اللہ اپنی یہ نشانیاں آپ کو دکھاتا ہے اور بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے آسمانوں سے بادلوں کو برسا کے وہ آپ کے لیے زمین سے غلے نکالتا ہے، اور زمین سے غلے نکال رہا ہے، اور زمین سے پودے نکال رہا ہے، نباتات نکال رہا ہے۔ اور پھر اسی طرح وجنات الفافا، وجنات باغات، الفافا لفیف کی جمع اور معنی گھنے باغ، ان گھنے باغوں کو بھی انہی بارشوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہرا بھرا کرتا ہے، اور انہی بارشوں کے ذریعے یہ درخت جو ہیں، یہ جنگلات جو ہیں، یہ باغات جو ہیں، یہ گھنے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی قدرت ہی سے ہو رہا ہے۔ آسمان سے برسنے والا جو پانی ہے اس کے ذریعے اللہ تمہیں یہ سب کچھ عطا کر رہا ہے، اور یہ نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے۔ آگے فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، ان بے شک یوم الفصل فیصلے کا دن کان میقاتا ایک مقرر وقت ہے، یعنی جو فیصلے کا دن ہے وہ ایک اس کا وقت مقرر اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہوا ہے۔ اب جب وہ آ جائے گا تو اس کے آنے کے بعد اس کے جو فیصلہ اللہ نے کر رکھا ہے اس کا علم کسی کو نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی اس کا یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیما انت من ذکرہا، یعنی آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ ان کو بتا دیں کہ بھئی اس کا علم جو ہے میرے پاس نہیں، یعنی اس کا علم کس کے پاس؟ انما العلم عند اللہ، کہ اس کا علم اگر ہے تو کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے سوا اللہ تعالیٰ فرمایا فیما انت من ذکرہا، آپ اس کے بارے میں کس خیال میں ہے؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ تو یہ قیامت کا دن اب کب ہے اس کا فیصلہ اللہ نے کر رکھا ہے۔ ایون ایک فرشتہ جس کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے اللہ نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ ایک فرشتہ جس کو اسرافیل کہتے ہیں، اسرافیل نے نرسنگا قصور اپنے منہ میں لیا ہوا ہے، فرمایا وہ اپنی گردن جھکائے ہوئے ہے اور کان اللہ تعالیٰ کی طرف لگائے ہوئے ہے، اس لیے اس کی ڈیوٹی اور کچھ بھی نہیں، تاکہ وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہوگا، اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا، لیکن کام اس نے ایک کرنا ہے، عبادت ذکر الہی وہ تمام فرشتے کر رہے ہیں، کوئی فرشتہ ایسا نہیں کہ ذکر الہی نہ کر رہا ہو، لیکن اس کے علاوہ بعض فرشتوں کی کچھ ڈیوٹیاں بھی اللہ نے لگا رکھی ہیں، لیکن اس فرشتے کی ڈیوٹی یہ ایک ہے کہ ذکر الہی کے علاوہ دوسرا کام تو نے یہ کرنا ہے کہ جب تجھے میرا حکم آ جائے تو نے اس سنگے میں پھونک مار دینی ہے اور پوری کائنات کو مٹا دیا جائے گا۔ جب سور میں پھونک مار دی جائے گی تو پھر کیا کل من علیہ فان، پھر پوری کائنات جو وہ ساری کی ساری فنا ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اب فرشتہ اس کو بھی نہیں پتا کہ بھئی یہ وقت کون سا ہے، کب آرڈر ہونا ہے، لیکن کان لگائے ہوئے ہیں، اس نے اپنے کان اللہ کی طرف لگائے ہوئے ہیں، اپنی گردن کو جھکائے ہوئے۔ بلکہ آپ وہ سورہ پڑھے نا، اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، فرمایا جب آسمان پھٹ جائے گا، اللہ اکبر، اور آسمان بھی اللہ کے حکم کی طرف کان لگائے ہوئے ہے، اور زمین جو ہے وہ بھی پھیلا دی جائے گی، اور اس میں جو کچھ ہے نکال کر باہر پھینکا جائے گا، اور زمین بھی اپنے کان اللہ کے حکم کی طرف
لگائے ہوئے یہ کان لگائے کھڑے ہیں کہ کب جناب یہ اللہ کا حکم آنا ہے اور جناب یہ سارا نظام ختم کر دیا جائے گا۔ اگر کان نہیں لگائے ہوئے تو اپنے کو ٹائم کو نہیں کرنا ہے نا، نہیں اپنے کانوں میں موبائل لگے ہوئے ہیں، ہمارے کانوں کو آنکھوں میں موبائل، کانوں میں موبائل، ہر ٹائم موبائل ہی لگے ہوئے ہیں، لیکن ادھر ہمارا کوئی دھیان نہیں، ہمارے کان ادھر نہیں لگے ہوئے۔ وقت مقرر ہے، وقت فکس ہے۔ ایک حدیث میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا جب جمعے کا دن آتا ہے نا، جمعے کا دن جب آتا ہے، سوائے جنوں انسانوں کے پوری کائنات ڈری ہوئی ہوتی، پوری کائنات ڈری ہوتی، سمجھ گئے نا، چرند پرند درخت حجر شجر، ایک ایک چیز جو ہے، اشراط الارض، ایک ایک چیز، بہتے ہوئے دریا، سمندر، جنگلات، ریگستان، یہ تمام کی تمام چیزیں جمعے کے دن ڈری ہوتی ہیں اور سہمی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ فرمایا کیونکہ جمعہ کے دن قیامت آنی ہے اور انہیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں آج قیامت نہ آ جائے۔ اچھا میں بڑا حیران اس بات پہ، یار نہ ان کا کچھ جہنم کا معاملہ، سمجھ گئے، نہ ان کا کچھ سزا کا معاملہ، بھائی ان کے لیے تو کوئی سزا سزا کا معاملہ نہیں ہے، ان کے لیے کوئی جہنم کا معاملہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ڈرے ہوئے ہیں۔ کیوں ڈرے ہوئے؟ ہیبت الہی، کیوں ڈرے ہوئے ہیں؟ قیامت کے دن کے اس زلزلے سے کہ جس دن کی تباہی اور بربادی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف انداز میں قرآن حکیم میں جیسے بیان فرمائی ہے کہ انسان جب تدبر سے غور سے ان نشانیوں کو پڑھتا ہے تو اللہ کی قسم ایک انسان کے اوپر رقت طاری ہوتی ہے اور ایک ہیبت جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہیبت، اس کا جلال، اس کی کبریائی کا ایک احساس پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب یہ ہم پڑھیں گے نا، یہ 30واں پارہ شروع ہو گیا، یہ بڑا عظیم سپارہ، میں اس کے بارے میں، یہ آپ جتنے بھی آن لائن بھی ہیں آپ بھی سن رہے ہیں میری بات، یہ 30واں پارہ پوری توجہ سے پڑھ لیجیے گا مجھ سے، واللہ آپ کے پاس موقع ہے، کوئی چھٹی نہ کرے اس 30ویں پارے کو اچھی طرح۔ اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ میں اس کو جلدی نہ پڑھاؤں، بلکہ میں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھاؤں اور خوب اچھی طرح آپ کو پڑھاؤں، تاکہ ایک تو آپ اس کا معنی مفہوم بھی اچھی طرح سمجھ جائیں اور اس کی شرح، اس کی تفسیر وہ بھی اچھی طرح آپ کے سینوں کے اندر جو اتر جائے، اور اس کو 30ویں پارے کو خوب اچھی طرح آپ پڑھ لیں اور خوب اچھی طرح اس کو سمجھ لیں، کیونکہ بھائیو 30ویں پارے میں خاص کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے وہ سورہ اذا الشمس کورت وہ پڑھ لے، اذا السماء انفطرت وہ پڑھ لے، اذا السماء انشقت وہ پڑھ لے۔ جس نے اپنی نظروں سے قیامت کے دن کو دیکھنا ہے وہ ان صورتوں کو پڑھ لے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس پارے کے اندر قیامت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، مجرموں کی سزاؤں کا تذکرہ، آخرت کا تذکرہ، یہ ایسے تذکرے ہیں بھائیوں کہ جو انسان کے ایمان کو زندہ کرتے ہیں۔ یہ ایسے دروس ہیں اس میں، ایسے اسباق ہیں اس میں، ایسی جناب اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چیزیں نازل فرمائی ہیں کہ اگر ہم غور اور فکر کر لیں تو یقین جانیں کہ ہمارا ایمان سلامت رہے گا، ہمارا دین سلامت رہے گا، ہمارے عمل میں بہتری آئے گی۔ اور اس کی ایک اور خوبی بھی ہے، وہ کیا ہے؟ ہماری اکثر نمازوں میں 30واں پارہ پڑھا جاتا ہے نا، اور خاص کر ہم تو ویسے بھی چونکہ 30ویں پارے کی کچھ صورتیں ہمیں یاد ہیں، میں جو باتیں کر رہا ہوں غور سے سنیں، ہمیں چونکہ 30ویں پارے کی کچھ صورتیں یاد ہیں، میری توجہ ہے آپ کی، آن لائن والے بھی توجہ کریں میری طرف، پوری یہ بات جو کہنے جا رہا ہوں بڑی اہم بات ہے۔ ہم 30ویں پارے کی صورتیں نمازوں میں پڑھتے ہیں، آپ کو جب ترجمہ آئے گا نا تو جب آپ نماز پڑھو گے نا تو نماز میں کپڑے ہی مزہ آئے گا آپ کو، جب آپ کو اس کا معنی آئے گا۔ ایک بات، نمبر 2، اب آپ نے جب یہ 30واں پارہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لینا ہے تو آپ نے اپنی نمازوں میں، خاص کر سنت نماز جو اکیلے آپ پڑھتے ہیں یا آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، تو آپ کوشش کیا کریں کہ صورتوں کو بدل بدل کے پڑھا کریں، سمجھ گئے نا؟ نہیں اب جناب موسٹلی آپ کی قوم کیا پڑھتی ہوگی، آپس کی بات ہے ہماری، قل هو اللہ احد ہر سنت کی ہر رکعت میں، سمجھ گئے نا؟ انا اعطیناک الکوثر ہر رکعت کے اندر، والعصر ان الانسان لفی خسر ہر رکعت کے اندر، اکثر رکعات کے اندر، سمجھ گئے نا جی؟ اذا جاء نصر اللہ تبت یدا ابی، اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ لو جی آپ ہاتھ اتنے رکھے ہو آج ہماری اکثریت نے، سمجھ گئے نا؟ اور موسٹلی یہ تو قل هو اللہ احد کو پکڑا ہوا ہے بس، باقی اور سنتا چھتی مکانیاں نے نا تو جلدی ختم کرنی ہے، تو لہذا بڑا آسان سا ایسے نہ کیا کرو۔ اللہ کے بندو قرآن زیادہ سے زیادہ نماز میں پڑھا کرو، اپنی سنت نمازوں کبھی لمبا، اللہ کے بندو
اللہ کے بندوں اور اللہ کی بندیوں، کبھی جناب کھڑے ہو کے سنت نماز بھی کبھی لمبی پڑھ لیا کرو، سمجھ گئے نا؟ صرف یہ نہیں ہے کہ تہجد ہی لمبی ہوتی ہے، بس باقی سنتے بھی یہ 3 منٹ کی آپ کی سنتے دیکھ کر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، 2.5-3 منٹ سنتا پڑھ کے اور مار گیا جناب، یہ کون سن کیا نماز پڑھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے بندو کم از کم بھی 5-6 منٹ لگایا کریں اپنی سنت نماز پڑھنے میں، سمجھ گئے؟ اس میں پڑھو کوئی صورتیں، لمبی صورتیں پڑھو، کبھی والسماء والطارق بھی پڑھ لیا کرو، کبھی اذا السماء انفطرت وہ بھی پڑھ لیا کرو، کبھی اذا الشمس کورت بھی پڑھ لیا کرو، کبھی والنازعات غرقا بھی اپنی سنت نمازوں میں کبھی پڑھ لیا کرو، اور پھر جب پڑھو تو اس کا پورا ترجمہ بھی آپ کے ذہن میں ہو۔ ایک اور اہم بات عرض کرنا چاہوں گا، اب آپ ترجمے کے ساتھ 30واں پارہ پڑھ لیں گے، میری آپ سے درخواست ہے اس 30ویں پارے کو آپ میں سے ہر بندہ حفظ کرے، اس 30ویں پارے کو آپ میں سے ہر بندہ حفظ کرے، تھوڑا تھوڑا آپ کر لیں، 2 آیتیں روزانہ کی کر لیں، 3 آیتیں روزانہ کی کر لیں، لیکن 30واں پارہ کم از کم آپ سب کو کیسے آنا چاہیے؟ میری خواہش ہے، اللہ کرے یہ خواہش میری پوری ہو جائے کہ آپ کو 30ویں پارے کا ترجمہ بھی آتا ہے اور آپ کو 30واں پارہ حفظ بھی ہے، اور آپ اپنی سنت نمازوں میں بدل بدل کے صورتیں پڑھنے والے ہیں۔ جس دن تسی یہ کام کر لیا، انشاءاللہ آپ کو اپنی نمازوں میں ایسا مزہ آنے لگے گا کہ اللہ نے چاہا کہ آپ اس کے بعد آگے بھی جانے کی کوشش کریں گے، پھر انشاءاللہ اس سے آگے بڑھنے کی، اس کا مزہ یہ کہ اللہ کی توفیق سے اپنا ہے، سمجھ گئے؟ تو اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ، امید ہے کہ آپ سب میری اس بات میں غور کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اب بات ہو رہی قیامت کے دن کی، اب یہ دن مقرر ہے، اس کا پتہ کسی کو نہیں، پتہ کس کو ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اور باقی مخلوق جو ہیں وہ انتظار میں ہیں۔ جمعے کے دن جیسے میں نے عرض کیا، پوری دنیا کی ساری مخلوق انتظار میں ڈر ہے کہ آج ہی نہ آ جائے، فرشتہ کان لگائے کھڑا ہے، زمین کان لگائے کھڑی ہے، آسمان کان لگائے کھڑا ہے، اور ہم اس سے غافل ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے غفلت میں پڑے ہوں گے کہ اچانک اللہ کا فیصلہ آ جائے گا، یوم ینفخ فی الصور، صور کے اندر پھر پھونک مار دی جائے گی۔ حدیث میں ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے کام کاج کے لیے نکلیں گے، اور کوئی اپنے جانور کے نیچے بیٹھا بھی دودھ نکالنے کی تیاریاں کر رہا ہوگا، اور کوئی لوگ اپنے کام پر جانے کی تیاریاں کر رہے ہوں گے، کوئی کام کے لیے نکل گئے ہوں گے، اچانک اللہ کا فیصلہ آ جائے گا اور اچانک پوری دنیا کو مٹا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ وقت جب آ جائے گا، اس وقت کو پھر کوئی بھی کائنات میں سے ایک لمحہ بھی اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا آگے، یوم ینفخ فی الصور، یوم جس دن، ینفخ پھونک ماری جائے گی، پھر سور کے اندر، سور میں نے آپ کو بتایا کہ نرسنگا ہے کہ جس کو فرشتہ اپنے منہ میں لے کر کھڑا ہے، وَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، پس تم سب آؤ گے، چلے آؤ گے، افواجا، فوج در فوج۔ دیکھیں نا، اب پاکستان میں کتنے لوگ دفن ہو چکے ہیں، پاکستان کی آبادی جناب اس وقت 25 کروڑ ہے، کتنے کروڑوں مر چکے ہیں، قیامت تک نہ جانے کتنے کروڑ اور آئیں گے یہاں پر۔ اب یہ اسی ایک منطقے سے، اس ایک علاقے سے ہی دنیا کا جب نکلنا ہوگا، خروج ہوگا، یہ اصل میں یہ جو نفخ ہے نا سور میں، یہ وہ ہے کہ جس میں لوگوں کو ایک دفعہ، دیکھیں نفخ جو ہے 2 دفعہ ہوگا، ایک وہ ہے کہ جب پوری کائنات کو مٹا دیا جائے گا، پوری دنیا ختم، اور دوسرا وہ ہے کہ جس کے اندر پھونک مار کے لوگوں کو دوبارہ اٹھا لیا جائے گا۔ اور یہ یہاں پر جو تذکرہ ہے یہ دوسرے نفخ کا ہے کہ جب یہ دوسری دفعہ پھونک ماری جائے گی تو پھر پوری دنیا میں جہاں جہاں جناب لوگ دفن ہیں وہ سارے کے سارے اٹھ کے معاشر کے میدان کی طرف فوج در فوج چلے جا رہے ہوں گے۔ فتأتون افواجا، تو پھر تم سارے کے سارے فوج در فوج۔ ظاہری بات ہے کہ کتنی، جیسے میں نے عرض کیا، پاکستان کی آبادی، اور یہ جناب پوری دنیا ایک ہی دم جب نکلے گی، اور نکلنے کے بعد یہ جا رہے ہوں گے تو ہر طرف انسانوں کا سمندر ہوگا، اور ہر طرف انسان ہوں گے، اور سب کا رخ کدھر کو ہوگا؟ شام کی طرف، شام میں معاشر کے میدان کی طرف یہ تمام لوگ جا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فَيَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ، جب یہ قبروں سے نکلیں گے تو قبروں سے نکلنے کے بعد یوں محسوس ہوگا کہ جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوتی ہیں، جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوتی ہیں۔ یعنی کہ انسان، ساری بات ہے، اتنی بڑی تعداد کے اندر انسانوں کا نکلنا،
اور جناب اس طرح فوج در فوج جانا، کیا وہ منظر ہوگا. میں نے 2004 کی بات ہے، حج پر گئے تو اس وقت ابھی تو یہ کنکریاں مارنے کا نظام جو ہے نا وہ بڑا بہت زبردست کر دیا ہے. اس وقت نظام ایک ہی ٹریک ہوتا تھا، ایک ہی ٹریک پر ہم جاتے تھے کنکریاں مارنے کے لیے. شیطان کو کہتے ہیں نا جمرات کو کنکریاں مارنے، وہ ایک ہی ٹریک تھا. آپ یقین جانیے. اور اس وقت اس زمانے میں ہلاکتیں بہت ہوتی تھی اس زمانے کے اندر، کیونکہ رش پڑتا تھا لوگوں کا، اور لوگوں کے رش پڑنے کی وجہ سے جناب بھگدڑ مچتی تھی اور لوگ کافی جو ہے نا وہ وہاں پر فوت ہو جاتے تھے. میرے ساتھ ایک واقعہ 2004 کی شاید یہ بات ہے کہ اس وقت آپ یقین جانے، اور آپ کو پتہ ہے لاکھوں کا مجمع ہے، وہ کنکریاں مارنے کے لیے ہم جا رہے ہیں اور اس وقت ہر طرف ایسے جیسے انسانوں کا سمندر ہے. انسان 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 انسان. اور میں درمیان میں جا کے پھنس گیا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ بھی میری زندگی کا جا خریدیں، کیونکہ ایسے چپکے ہوتے ایک دوسرے کے ساتھ، یوں 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 جو ہے نا مجمع چل رہا ہوتا تھا، یوں ایسے کبھی یوں ڈور رہے ہیں، کبھی یوں ڈور رہے ہیں، کبھی یوں ڈور رہے ہیں، کبھی یوں ڈور رہے ہیں. چپکے ہوتے تھے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ، کہ سب کا سفر جو ہوتا تھا وہ جمرات کی طرف ایک ہی وقت میں ہوتا تھا اور لوگ اکٹھے جا رہے ہوتے تھے. تو میں وہ وقت آج بھی یاد کرتا ہوں، مجھے کبھی کبھی وہ وقت یاد آتا ہے، اور خاص کر ایسی چیزیں پڑھنے کے بعد کہ یارو وہ تو چند لاکھ لوگ تھے، تو چند لاکھ لوگوں کے اندر اتنی گھٹن ہو گئی تھی، تو جب اربوں کی تعداد میں انسانوں میں پھنسے ہوئے انسان جا رہا ہوگا تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. ہم اس کو آج اس دنیا میں اس کا حساب ایسی چھوٹی مثالیں لے کر ہم اس کو کچھ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کو ہم نہیں پہنچ سکتے. اللہ اللہ یقین جانے بڑی مشکل سے سجے کھبے ہو کے میں اپنے آپ کو اس ہجوم سے نکال کے باہر لے کر گیا، اور پھر بعد میں جب ہجوم کم ہوا تو بعد میں جا کے کنکریاں ماری. اور یہ وقت وہ وقت ہے جب فل جوانی کا ہمارا وقت ہے، سمجھ گئے نا. فل جوانی کے وقت میں ہمارے لیے اپنے آپ کو اس رس کے اندر رکھنا مشکل ہو گیا تھا. تو اب قیامت کے دن جب یہ لوگ فوج در فوج جا رہے ہوں گے کیا کیفیت ہوگی. اور پھر بھائیو یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے، انسانوں کے اعمال کے مطابق لوگوں کا حشر ہوگا. انسانوں کے اسی لیے آپ کو اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں اور بیٹیوں بچیوں بات کو سمجھیں کہ انسان کے آج کے کیے ہوئے یہ نیک اعمال یہ کل قیامت کے دن آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنے قیمتی ہیں. اور آج کے دن کیے ہوئے یہ برے عمل اور یہ برائیاں کتنی تباہ کن ہیں، اس کا اندازہ آج انسان کو ہو نہیں رہا، اس کا اندازہ مرنے کے بعد ہوگا. ایک ایک جرم بعض اوقات لوگوں بھائیوں بچوں بیٹوں بیٹیوں ایک ایک جرم بعض اوقات بڑا تباہ کن ہے، بڑا تباہ کن ہے، بڑا تباہ کن ہے. آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا، ایک بلی کو باندھ دیا، اور اس بلی کو باندھ کے اس نے بھوکا ہی مرنے دیا. ایک اس نے یہ گناہ کیا، ایک جرم اس عورت نے کیا، فرمایا وہ بیچاری بھوکی مر گئی. وہ اس کو باندھتی نہ کھلا چھوڑتی، وہ کہیں سے کھاتی پیتی، لیکن اس ایک بلی کو اس نے باندھ دیا اور وہ بھوکی مر گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس عورت کو اللہ نے جہنم میں ڈال دیا ہے، اور اس بلی کو اللہ نے اس عورت پر مسلط کر دیا ہے جو اپنے پنجوں سے اس کے چہرے کو نوچ رہی ہے، جو اپنے پنجے سے اس کے چہرے کو نوچ رہی ہے. ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ایک گناہ بھی ہمارے لیے کتنا تباہ کن ہو سکتا ہے، کتنی بربادی ہو سکتی ہے. قیامت کے میدان میں اللہ کے نبی نے فرمایا زکوٰۃ نہ دینے والے اس وقت تک قیامت کے میدان میں تکلیف میں مبتلا رہیں گے کہ جب تک اللہ تعالیٰ 50,000 سال میں لوگوں کے فیصلے نہ کر دے. تب تک قیامت کے میدان میں اپنے اس ایک گناہ کی وجہ سے قیامت کے میدان میں لوگوں کے قدموں کے نیچے رگڑے کھا رہے ہوں گے. تو میرے بھائیوں اور عزیزوں یہ معاشر کے میدان میں جانا، یہ ساری چیزیں جتنے آپ کے اچھے اعمال ہوں گے، جتنی آپ کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور جتنا آپ گناہوں سے بچے ہوں گے اتنا ہی معاشر کے میدان کا سفر آسان ہوگا. وگرنہ آپ کی برائیاں آپ کے جرم آپ کے سفر کو آپ کے لیے بڑا کٹھن اور آپ کے لیے بڑا مشکل کر دیں گے. اللہ تعالیٰ بچائے مجھے بھی اور آپ سب کو بھی. اللہ اللہ اس کے بعد فرمایا کہ تم فوج در فوج آؤ گے. ففتحت السماء اور آسمان کھولا جائے گا، اور آسمان کو کھولا جائے گا. فکانت ابوابا اور یہ جو ہے
आसमान, दरवाजे, दरवाजे, अबवाब, बाब की जमा, आसमान दरवाजे तो उसमें अब भी हैं, समझ गए ना। आसमान के दरवाजे साबित है हदीस से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज पर ले जाया गया, आसमान के दरवाजे खोले गए, इंसानों की रूह जाती है, आसमान का दरवाजा खोला जाता है, तो दरवाजे तो अब भी हैं। लेकिन ये जो दरवाजे क़यामत के दिन के दरवाजे हैं, ये दरवाजे यानी उस वक्त आसमान में सारे दरवाजे ही दरवाजे हो जाएंगे। आज जो दरवाजे हैं महदूद हैं और मखसूस हैं, लेकिन क़यामत के दिन जो है आसमान सारा एक किस्म का, चुके इधर समय और फतरत के जिस दिन आसमान जो है वो फट जाएगा, और लिहाजा पूरा आसमान दरवाजों की शक्ल में खुल जाएगा, और फिर उस आसमान से, ये आसमान से फरिश्तों के नुज़ूल का वक्त होगा कि जब आसमान से फरिश्ते जमीन पर नाज़िल होंगे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी अपने अर्श के ऊपर मुस्तवी इस जमीन के ऊपर तशरीफ लाएगा लोगों का फैसला करने के लिए। अल्लाह अकबर। वसुय्यरतिल जिबाल, और चलाए जाएंगे पहाड़, फकानत सराबा, और पहाड़ जो है वो क्या हो जाएंगे, सराब हो जाएंगे। सराब क्या होता है? सराब कहते हैं, कभी धूप में आप बाहर निकले तो आपको दूर एक पानी महसूस होता है और वो पानी होता नहीं, ये नजर का एक धोखा होता है। तो ये जो आपको पानी दूर से महसूस होता है, इसको सराब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको सराब। अब पहाड़ आप दूर से देखें तो पहाड़ बड़ी मजबूत मखलूक है, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन पहाड़ों की मुख्तलिफ कैफियत, जैसे कुरान में मुख्तलिफ जगहों पर अल्लाह ताला ने बयान की, ये सारी ही कैफियत पहाड़ों की होंगी। जैसे एक जगह फरमाया वहुमिलतिल अर्दु वल जिबाल फदुक्कता दक्कतन वाहिदा, कि अल्लाह ताला इन पहाड़ों को, जमीन को उठाएगा और एक ही चोट के अंदर इन पहाड़ों को अल्लाह ताला क्या कर देगा, रेजा रेजा कर देगा। और इसी तरह वकानतिल जिबालु कसीबन महीना, एक और जगह फरमाया गालिबन सूरह मुज़म्मल में, फरमाया कि पहाड़ों को अल्लाह ताला रेत के टीलों में बदल देगा। पहले फरमाया कि इनको उठा के चोट मार के इनको रेजा रेजा कर देगा। रेजा रेजा होने के बाद अगली कैफियत बयान की कि वकानतिल जिबाल कसीबन महीना, तो ये पहाड़ रेत के टीलों में बदल जाएंगे। फिर एक और जगह फरमाया वतकूनुल जिबाल कलअहिन, है, अब पहाड़ जो है फरमाया धुनी हुई रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे। ये पहाड़ों की एक और कैफियत बन जाएगी। ये मुमकिन है कि ये सारे मुख्तलिफ मराहल एक तरतीब के साथ हों, पहले चोट मार के रेजा रेजा, फिर उसके बाद ये रेत की शक्ल में, फिर उसके बाद धुनी हुई जो ऊन है उसकी शक्ल के अंदर हो जाएंगे, और फिर इसके बाद जो है मजीद इसकी शक्ल एक और भी बयान हुई है, फकानत हबा मुंबस्सा, फिर अल्लाह ताला इसको गुबार की शक्ल में बदल देगा। सूरतुल वाक़िया में जैसे अल्लाह ने बयान कि इसको अल्लाह ताला गुबार की शक्ल में बदल देगा। अब ये गुबार बन गया। अब उसके बाद एक और शक्ल भी अल्लाह ताला ने इसकी बयान फरमाई है, अल्लाह अकबर कबीरा। उसके बाद लहियत मर्रु सहाब, ये यूं चल रहे होंगे जैसे बादल चलता है, जैसे बादल चलता है। लहियत मर्रु सहाब, समझ गए ना कि ये चल रहे होंगे कैसे, जैसे जैसे बादल चलते हैं इस तरीके से ये चल रहे होंगे। यानी ये पहाड़ों की एक और कैफियत है, वो बन जाएगी। फिर आखिरकार फिर उसके बाद जो है अल्लाह अकबर, ये सराब की बात आ गई कि ये पहाड़ जो है क्या बन जाएंगे, ये सराब बन जाएंगे। यानी कि लम्हे मुख्तलिफ मराहिल में ये पहाड़ों की मुख्तलिफ शक्लें आपको क़यामत के मैदान में नजर आएंगी। और फिर आखिरकार क्या होगा वो भी अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह ताला इन पहाड़ों को जो है वो बिल्कुल हमवार मैदान की शक्ल में उसको तब्दील कर देगा। फयदरूहा कान सफसफा ला तरा फीहा इवजन वला अमता, फरमाया कि उस दिन फिर अल्लाह ताला इसको एक हमवार मैदान की शक्ल में बदल देगा, और फिर तुम्हें कहीं पर ना कोई टेढ़ नजर आएगी और ना कहीं कोई ना हमवारी नजर आएगी, बल्कि एक चटियल मैदान की तरह प्लेन पूरी जमीन आपको नजर आएगी। तो ये क़यामत के मैदान में ये पहाड़ों के हवाले से मुख्तलिफ कैफियत अल्लाह ताला ने इसकी बयान की है। तो पहाड़ भी उस दिन गया जो है क़यामत के मैदान में इनकी यह हालत कर दी जाएगी। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, आयत नंबर 20 तक हमने तर्जुमा पढ़ा था। अगली जो आयतें हैं उनमें अल्लाह ताला ने
जहन्नम का तज़किरा किया है। तो 5 मिनट हैं, 5 मिनट में जितनी आयतें हम पढ़ सकते हैं वो हम पढ़ देते हैं आपके सामने। इन बेशक जहन्नम कानत मिरसादा, मिरसाद कहते हैं घात लगाने की जगह को। अच्छा, घात लगाने की जगह क्या है कि आप एक ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां से आपको पता कि यहां से शिकार गुजरेगा या दुश्मन गुजरेगा, और आपने उसके ऊपर हमला करना होता है या अपने शिकार को अपने दबोचना होता है। तो आप एक जगह पर घात बैठते हैं जहां पर आप अपने दुश्मन के इंतजार में या शिकार के इंतजार में, वो जगह घात लगाने की जगह कहलाती है, उसको मिरसाद कहते हैं, उसको मिरसाद, हाथ लगाने की जगह। अच्छा, अब यहां फरमाया कि इन्न जहन्नम कानत मिरसादा, जहन्नम घात लगाए बैठी है। जहन्नम मैं और आप गाफिल हैं, तो घात लगाए बैठी, वो इंतजार में, किस इंतजार में है? शिकार को पता होता है ना, शिकार है ना, अगर उसको पता हो कि यहाँ से शिकारी मुझे पकड़ सकता है तो वो बड़ा मोहतात हो जाता है। दुश्मन को पता हो ना कि कहीं से गुजरना है और इधर से कोई घात लगी हो सकती है तो वो वहां से मोहतात हो जाता है। समझ गए ना? अब मुझे बताएं आप कि हम कितने मोहतात हैं इस घात लगाई हुई जहन्नम से बचने के लिए, हम कितने मोहतात? और ये बात ज़हन में रखिए, हर इंसान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने इंसान आने हैं, तमाम इंसानों के लिए अल्लाह ने जहन्नम में भी जगह बनाई है और जन्नत के अंदर भी जगह बनाई है। ये बात ज़हन में रखिए आप, समझ गए? अब हमें नहीं पता कि हमारा क्या ठिकाना है। एक सहाबी रसूल आखिरी वक्त है और आखिरी वक्त में लोग उनके पास बैठे हैं तो वो रो रहे थे। तो लोगों ने उनसे कहा कि आप सहाबी रसूल हैं, आप क्यों इतने गमज़दा हो रहे हैं? तो कहने लगे कि मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस सुनी कि आपने फरमाया अल्लाह ताला ने अपने दोनों हाथों में जन्नती और जहन्नमी लिए और फरमाया ये जन्नती हैं और ये जहन्नमी हैं। तो मुझे बस वो वक्त याद आ गया, वो हदीस याद आ गई। अब मुझे नहीं पता मैं उन हाथों में से किस हाथ में हूँ, उन हाथों में से किस हाथ में हूँ, उस हाथ में कि जिस हाथ में जन्नती, या उस हाथ में कि जिस हाथ में जहन्नमी है। तो मुझे तो बस ये बात याद आ गई, इसलिए रोने लग गया। अब वो तो सहाबी रसूल है जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया है, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, और मैं जिसने ईमान की हालत में मुझे देख लिया और ईमान की हालत में फौत हुआ तो उसे जहन्नम की आग नहीं छुएगी। समझ गए ना? अब ये गारंटियां भी हैं उनके पास, लेकिन इसके बावजूद और भाइयों, हम बहुत बहुत भटक गए, बहुत भटक गए। यकीन जाने कि हम असर रास्ते से बिल्कुल हट चुके हैं। हमें आखिरत की कतअन 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 कोई फिक्र नहीं रह गई। हमारी टोटली फिक्र ये आरजी दुनिया, इसी के गिर्द नाच रहे, घूम रहे, भाग रहे, दौड़ रहे हैं और इसी की फिक्र में लगे हुए हैं। हमें तो आखिरत याद ही नहीं है और हम अपनी आखिरत को याद करने के लिए तैयार ही नहीं है। और आखिरत के अंदर ये अंजाम, जहन्नम का अंजाम जो है, इसके हवाले से हमें कुछ होश नहीं है जनाब। वो पूरी गफलत और डूबे हुए गफलतों के अंदर, और ये देखिए एक पर्दा है असल भाई साहब, ये एक पर्दा, ये एक पर्दा डला हुआ है। हमें उस पर्दे के पार की दुनिया का कोई एहसास नहीं। हमारे सामने ये दुनिया है, ये दुनिया, और इसके लिए कमले हो रहे हैं, इसके लिए पागल हो रहे हैं, इसके लिए हम अन्य बाम मर रहे हैं। और जैसे मैंने कल पिछले दर्स में शायद या उससे पिछले हफ्ते के दर्स में अर्ज किया था, और आप देखे ना वो जनाब, वो यूरोप में जाने और डंकियां शंकियां ला के समंदरों दरियाओं में से जनाब कितने रिस्क लेकर क्या है यूरोप पहुंच जाए। समझ गए? यूरोप पहुंच जाए, उसके लिए जान तक अपनी कुर्बान कर रहे हैं, जाने दे रहे हैं, माल उठा रहे हैं, वक्त लगा रहे हैं, खूब मुशक्कत, पैदल चलते हैं जनाब, जंगलों में पैदल चलते हैं वहां पर। समझिए, कई कई दिन भूखे रहते हैं, कई कई दिन भूखे रहते हैं। गौर कीजिए जो बात करने जा रहा हूं मैं, कितने जाना जी, वो 30,000 के 40,000 उन्होंने जनाब फ्रांस वालों ने वापस भेजे कि जो पहुंच गए थे वहां पर। अब जनाब वो लोग, उनके इंटरव्यू उन्होंने नशर किए, हम जी बड़ा पैदल भी चले, हम जी दरियाओं समंदरों से भी जनाब हम
نکلے، ہم نے جی راتوں کو جاگے، ہم نے بھوکے رہے، ہم جناب بڑے پریشان ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، بڑا کچھ۔ اس یورپ میں جانے کے لیے دن رات اتنی مشقت اور اتنی محنت، اور اللہ کی جنت کو پانے کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ جنت کو پانے کے لیے یہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جہنم ہاتھ لگائے ہوئے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن کو جو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو وہاں پر جو فیصلے ہونے ہیں اور وہاں جو اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب ہونے ہیں، اس کی کوئی اس کو پرواہ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ پردہ ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ آپ کو دنیا دکھا رہی ہے موبائل سے، آپ کو انٹرنیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، یورپ چمکتا ہوا یورپ، جناب یہ یورپ کی بڑی خوبصورت زندگی، یہ جناب دیکھیں، یہ یو کے دیکھیں، امریکہ دیکھیں، اور حقیقت بات یہ ہے کہ اب تو وہاں پر بھی بھائی لوگ بھوکے مرنے لگ گئے ہیں۔ یقین جانے، یقین جانے، لوگ اب وہاں پر، کئی لوگ اب واپس آ رہے ہیں وہاں سے، سمجھ گئے نا، بڑے پرانے گئے وہ بھی واپس آ رہے، کہنے بھوک مارنے پہ تھے۔ تو یہ ایک آپ کے سامنے دنیا کی چمک دمک ہے، اس کے پیچھے کملی ہو گئی دنیا اور پاگل ہو گئی، اور اس کے پیچھے دوڑے لگا رہے ہیں۔ اور وہ جگہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اصل میں ایک پردہ ہے، اس پردے کی وجہ سے نہ ہمیں جنت کا احساس ہے، نہ جہنم کا احساس ہے، نہ حساب کتاب کا۔ اب یہ پردے کب اتریں گے؟ کہ جب انسان کی موت آ جائے گی، جب اس کی موت اور قیامت کا وقت۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، فرمایا آج ہم نے تیرے سارے پردے ہٹا دیے، اور یہ پردے ہٹنے کے بعد آج تیری نظر لوہے سے بھی زیادہ تیز ہو چکی ہے۔ آج تیری نظر لوہے سے بھی زیادہ تیز ہو چکی۔ اللہ کے بندے اس نظر کو آج تیز کر، کل قیامت کے دن کے تیز نظر تیرے کسی کام نہیں آئے گی۔ آج اس کو تیز کر، جہنم ہاتھ لگائے بیٹھی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو جہنم سے بچا لے۔ اللہ مجھے اور میرے تمام ساتھیوں کو، میرے طالب علموں کو، اور ہمارے یہ سارے گروپ والے، یہ جتنے ہم سے پڑھنے والے، اور باقی مسلمان بھی، اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا لے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو جہنم سے بچا لے۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا لے۔ ہم سب کو اپنی جنتوں کا وارث بنا دے۔ ہم سب کو اپنی جنتوں کا وارث بنا دے۔ ہم سب کو اپنی جنتوں کا وارث بنا دے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں بھرپور نیکیاں کرنے والا بنا دے، اپنا فرما بردار بنا لے، اپنے مخلص بندوں میں شامل کر لے، متقین، صالحین، اور جو تیری بہت زیادہ ذکر کرنے والے ذاکرین، ان میں سے ہمیں کر دے۔ اللہ ہماری نیکیاں قبول کر دے۔ یا رب یا رب، ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔